اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ پچھلی آیات میں ہم نے خصوصاً سامری نے جو فتنہ برپا کیا تھا اور بنی اسرائیل کو پیغام اور دعوت یہ دی تھی کہ یہ جو بچڑا میں نے بنایا ہے تو یہ معبود ہے تمہارا، یہ تمہارا الہ ہے، تم آؤ اور اس کی بندگی کرو اور اس کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا سخت ایکشن لیا گیا اس پر کہ وہ لوگ اس جرم کی پاداش میں جس نے شرک کیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ اس سے زیادہ شرک کے معاملے میں کم سے کم اس سے قبل کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ دنیا میں مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ جس نے شرک کیا تھا اس سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر وہ جو بچڑا تھا اس بچڑے کو وہ آگ لگا دی گئی، جلا کر اس کو راکھ کر دیا گیا، اور اس بچڑے کی جو راکھ تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل ہم نے پڑھا تھا لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو ہم پانی میں بہا دیں گے۔ اور جو اس کا تھا سب سے مرکزی کردار تھا سامری، تو اس سامری کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ وہ لوگوں سے دور ویرانوں میں، جنگلوں میں جا کر اسی حالت میں مر کھپ گیا۔ تو اب یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اختتامی گفتگو اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ انما بے شک الہکم تم سب کا معبود اللہ ہے۔ انما الہکم اللہ بے شک تم سب کا معبود اللہ ہے، الذی وہ اللہ لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسع اور وسیع ہے، کل شیء ہر چیز پر، علما اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز اس کے دائرہ علم میں ہے۔ کذالک اس طرح، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء واقعات، ما جو قد سبق پہلے گزر چکے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، جو واقعات پہلے گزر چکے اس طرح ہم وہ واقعات آپ پر بیان کرتے ہیں۔ وقد اور بے شک، آتیناک دیا ہم نے آپ کو، من لدنا اپنی جناب سے، ذکرا یہ قرآن، اور ہم نے اپنی جناب سے آپ کو یہ قرآن دیا ہے۔ من جو، اعرض منہ موڑے گا، عنہ اس سے، من اعرض عنہ جو اس سے منہ موڑے گا، فإنہ تو بے شک پھر وہ، یحمل اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، وزرا بوجھ، اسے پھر اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ لفظی معنی وزرا کا بوجھ ہے، یقیناً اس سے مراد اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے انسان کو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یار فلاں بات کا بوجھ ہے مجھ پر، فلاں چیز کا بوجھ ہے مجھ پر، تو وہ بوجھ بظاہر دکھائی دینے میں کوئی وزنی چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ انسان کے اوپر اس کا نتیجہ ہوتا ہے جو وہ بھگت رہا ہوتا ہے۔ تو فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ اور ہمیشہ ہمیشہ پھر وہ اس بوجھ کو بھگتے گا۔ وساء
اور کتنا برا ہوگا لہم ان کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن حملا اس بوجھ کا اٹھانا، اور اس بوجھ کا اٹھانا قیامت کے دن کتنا برا ہوگا ان کے لیے۔ یوم اس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، اس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر اور ہم جمع کریں گے المجرمین مجرموں کو یومئذ اس دن زرقا، زرقا نیلی آنکھیں، خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی، خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی، یتخافتون اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے، بینہم آپس میں، یتخافتون بینہم چپکے چپکے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ البستم نہیں رہے تم دنیا میں الا مگر 10 دن، لگتا ہے دنیا کی زندگی تو بس 10 دن کی تھی، نحن ہم اعلم خوب جانتے ہیں بما یقولون جو اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے۔ دیکھیے 2 آدمی آپس میں کان قریب قریب لا کے بات چیت کر رہے ہیں، 4 بندے کر رہے ہیں، 6 بندے کر رہے ہیں، آپس میں آہستہ آہستہ، آواز اونچی نہ ہو، ڈر کے مارے، کریں گے کب؟ وہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد کہیں، واللہ عالم کب۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کوئی 1400 سال پہلے نہیں اتارا، یہ قرآن تو الازل سے اللہ کا ہے، بنا کسی شکل میں۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر 1400 سال پہلے اتارنا شروع کیا گیا تھا۔ کب سے؟ ہمارے پاس وہ اتنا پرانا ہے کہ ہمارے پاس گنتی نہیں ہے، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال، 50 کھرب سال، نیل کھرب، ختم، ہماری گنتی ختم۔ یعنی اتنے سالوں پہلے قیامت کے دن لوگ چلتے ہوئے کیا بات کر رہے ہوں گے، اللہ کا علم دیکھیں۔ یتخافتون نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون جو وہ کہہ رہے ہوں گے۔ ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے سورہ نمل۔ سورہ نمل، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹیاں آپس میں بات کرنے لگی۔ قالت نملہ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ چیونٹی زمین پر، کسی نے نہیں سنی وہ آواز۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو کھر سال پہلے پتا تھا کہ ایک چیونٹی فلاں جگہ پر فلاں وقت میں فلاں موقع پر یہ بات کرے گی۔ نحن اعلم ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کا، انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتے ہیں علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں خیال کیا آیا ہے مجھے پتہ ہے۔ قرآن اصل میں انہی حقیقتوں کو ظاہر کرتا ہے، انسان کو غلط فہمیوں سے نکالتا ہے۔ نحن اعلم بما یقولون ہمیں پتہ ہے جو وہ کہہ رہے ہوں گے۔ اذ یقولو جب کہے گا، امثلہم سب سے بہتر طریقتاً مثال دینے والا، جب سب سے بہتر مثال دینے والا کہے گا، البستم نہیں رہے تم دنیا میں الا مگر یوما ایک دن، ارے 10 دن نہیں، بس سمجھو ایک دن تھا وہ۔ اس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب سے بہتر ہوگی، ان میں سے یہ بات سب سے قریب تر ہوگی کہ 10 نہیں بھائی وہ تو ایک دن تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الجبال
پہاڑوں کے بارے میں. یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا کیا معاملہ کریں گے قیامت کے دن. فقل، تو آپ کہیے، ینسفھا ربی نسفا، ینسفھا اڑا دے گا، ربی میرا رب، نسفا ان کو دھول بنا کر، گرد بنا کر، ریزہ ریزہ کر کے اللہ ان کو اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا، اور کر دے گا زمین کو، قاعًا صفصفا، قاعا چٹیل، صفصفا ہموار، چٹیل، اور ساری زمین کو اللہ چٹیل ہموار میدان بنا دیں گے. اونچ نیچ سب ختم، پہاڑ سب ختم، زمین بالکل میدانی کیفیت میں آ جائے گی. لا ترا، نہیں دیکھو گے تم، فیہا اس میں، عوجا ولا امتا، امتا کوئی اونچی جگہ، کیا کہنا چاہیے اس کو، کوئی ٹیلا، اور عوجا کوئی ٹیڑھ پن، کجی خامی کہیں پر. زمین یعنی ایسے بالکل سیدھی ہو جائے گی کہ آپ کو کہیں ٹیڑھ پن، اونچ نیچ کہیں نظر نہیں آئے گی. یومئذ، اس دن، یتبعون، لوگ پیچھے آئیں گے، الداعیہ، ایک پکارنے والے کے. اس دن لوگ ایک پکارنے والے، یعنی ایک پکارنے والا پکارے گا تو اس کی پکار پر سب چل پڑیں گے. لا عوج لہ، اور اس دن کسی کے اندر کوئی اکڑ باقی نہیں رہے گی. لا عوج لہ، کسی کے اندر کوئی ٹیڑھ پن باقی نہیں رہے گا. وخشعت، اور جھکی ہوئی ہوں گی، الاصوات، آوازیں، للرحمن، رحمان کے سامنے. اس دن رحمان کے سامنے آوازیں جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی. فلا تسمعوا، نہیں تم سنو گے، الا ہمسا، سوائے سرسراہٹ کے. سرسراہٹ سی ہوتی نا، بس اتنی سی آواز کسی کی نکلے گی تو نکلے گی. لوگوں کی آوازیں بند ہوئی ہوں گی اللہ کی ہیبت کے سامنے. اس دن اللہ کے رعب کے سامنے اس دن لوگوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی. یومئذ، اس دن، لا تنفع، نہیں فائدہ دے گی، الشفاعہ، سفارش. اس دن سفارش کسی کو نفع نہیں دے گی، الا، سوائے اس کے، من اذن، جس کو اجازت دیں گے، لہ الرحمن، اللہ پاک. اللہ پاک جس کو اجازت دیں گے نا کہ تو سفارش کر، اس کی سفارش کسی کو فائدہ پہنچائے گی تو پہنچائے گی، ورنہ اور کسی کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اللہ اس کی بات سے راضی بھی ہوئے. جس کو اللہ اجازت دیں اور اس کی بات سے اللہ راضی بھی ہوں، اس کی سفارش نفع دے گی، فائدہ پہنچائے گی. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ آگے ہے، وما خلفہم، جو کچھ پیچھے ہے. یہ آگے پیچھے ہر حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. آگے پیچھے، آگے دنیا، پیچھے قیامت. آگے ہم سے پہلے جو گزر چکا یا ہمارے آگے جو آئے گا، پیچھے ہمارے پیچھے جو ہو چکا ہے. تو اللہ پاک یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو لوگوں کے سامنے ہے، جو لوگوں کے پیچھے ہے، جو لوگوں سے پہلے ہو چکا، جو لوگوں کے بعد ہوگا، وہ سب جانتا ہے. ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ، بھی اس اللہ کے، علم کا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وعنت، اور جھکے ہوئے ہوں گے، الوجوہ، چہرے، للحی القیوم، حی القیوم کے سامنے. اس دن حی القیوم کے سامنے سب چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. وقد خواب، اور اس دن نامراد ہوگا اور ناکام ہوگا، من حمل ظلما، جو ظلم اٹھا کے لائے گا.
ظلم شرک کے معنی میں بھی ہے، شرک لایا، اور ظلم زیادتی کے معنی میں بھی ہے، ظالم بن کر جو آیا وہ ناکام ہے، اس کے لیے ناکامی ہے، اس کے لیے نامرادی ہے اس دن۔ ہاں وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کرے من الصالحات نیک اعمال، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ صاحب ایمان ہو۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا اور وہ صاحب ایمان ہو، فلا یخاف، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، ظلمن کسی زیادتی کا، ولا ہضما، اور نہ ہی کسی حق تلفی کا، اسے نہ کسی زیادتی کا ڈر ہوگا اور نہ کسی حق تلفی کا ڈر ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح، انزلناہ، ہم نے اتارا، قرآنًا عربیّا، یہ عربی قرآن، عربی زبان میں یہ قرآن، یہ اس طرح ہم نے اتارا۔ وصرفنا، اور ہم بار بار لائے، فیہ، اس میں، من الوعید، وعید تنبیہات، وارننگ جنہیں کہا جاتا ہے نا، ہم بار بار تنبیہات بیان کی، یعنی ایسی باتیں جس سے لوگ ڈریں، لعلہم، تاکہ یتقون، لوگ ڈریں، او یا یحدثو، یہ پیدا کرے، لہم، لوگوں کے دلوں میں، ذکرا، سمجھ بوجھ، یا یہ لوگوں کے دلوں میں کچھ سمجھ بوجھ پیدا کرے، یا وہ ڈریں۔ تو ہم بار بار اس طرح کی آیات جس میں وارننگ ہے، جس میں تنبیہ ہے، جس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے، ہم بار بار وہ آیات لے کر آئے ہیں۔ فتعالی، بہت برتر ہے، اللہ الملک الحق، وہ مالک حقیقی ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بہت برتر ہے اللہ کی ذات جو مالک حقیقی ہے۔ ولا تعجل، نہ جلدی کیا کریں آپ، بالقرآن، قرآن کے وقت، قرآن کے نزول کے وقت، ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن کے نزول کے وقت آپ جلدی نہ کیا کریں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی، کہ پوری کر دی جائے، الیک، آپ کی طرف، وحیہ، اللہ کی وحی، جب تک وحی پوری نہ ہو جائے تو آپ پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بنا پر مجھے کہیں بھول نہ جائے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ کیفیت ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی تھی، شدید ترین کیفیت، اس میں ساتھ ساتھ پڑھنا اور مشقت طلب ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی، اور ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، اور 29ویں پارے میں بھی پڑھیں گے، 30ویں میں بھی پڑھیں گے، انا علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ سنقرئک، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ تو ولا تعجل بالقرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو آپ جلدی جلدی ساتھ نہ پڑھا کریں، من قبل ان یقضی الیک وحیہ، جب تک وہ وحی پوری نہ ہو جائے آپ پر۔ وقل، اور ہاں آپ یہ فرماتے رہیے، ربی، اے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ یہ دعا کرتے رہیے، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم ایسی چیز ہے جس کے اضافے کی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو القاء فرمائی گئی اور تلقین فرمائی گئی، لہذا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ بس یہاں تک، آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔